الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، یہ دنیا، یہ زمانہ جس کے اندر ہم اور آپ اور پوری دنیا کے انسان سانس لے رہے ہیں اور دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا رنگین ہو چکا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہر طرف رنگین ہی رنگین ہے، اور ہمارا خون سفید ہو چکا ہے، ہمارا یہ دل کالا ہو چکا ہے، اور ہم منافق ہو چکے ہیں۔ کیا فائدہ اس دنیا کی رنگینی سے؟ جب ہمارا دل بالکل کالا ہو چکا اور ہم منافق ہو چکے تو اب ہم کیا کریں؟ میرے دوستو، آج کے زمانے میں اگر ہم اسی صفت کی بنیاد کے اوپر قبر کے اندر اتر گئے تو میرے دوستو، قبر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ وقت آنے سے پہلے ہمارا جو خون پہلے لال تھا، خون تھا، وہ خون جو سفید ہو گیا ہے، اس سفیدی کو ختم کریں، اور ہمارا جو یہ دل کالا ہو چکا ہے اس کو کالا نہ ہونے دیں۔ اور آج ہم منافق ہو چکے ہیں، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، فعل کچھ اور ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنے اندر غور کریں، یہ اعضاء ہے، یہ جوارح ہے، یعنی انسانی جو ڈھانچہ ہے، اس کے اندر انسان غور و فکر کرے وہ تو بہت کچھ بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر ہم اصلاح کا کام کہاں سے شروع کریں کہ ہمارے اندر بھی اصلاح آ جائے اور ہم بھی صراط مستقیم کے راستے کے اوپر آ جائیں اور پوری دنیا کی انسانیت بھی صراط مستقیم کے راستے کے اوپر آ جائے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے اور داعی اسلام جو محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا آغاز کہاں سے ہونی چاہیے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، خاص کر کے ایک داعی اسلام کو، خاص کر کے ہر ایک مسلمانوں کو، کیونکہ یہ مسلمان حامل قرآن ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذخیرہ سنت اس کے اندر موجود ہے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اصلاح کا پیغام کہاں سے شروع کریں۔ کوئی تو راستہ ہوگا۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ڈھانچے کے اندر سب سے اہم اعضاء جو ہے وہ دل ہے، سب سے اہم پارٹ، اور اس دل کے اندر کوئی بات آ گئی اور کسی بات کی یقین جم گئی اس دلوں کے اندر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دل کے اشارے کے اوپر ہاتھ بھی کام کر رہا ہے اور دوسرے اعضاء و جوارح بھی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ کس کا؟ دل کا۔
اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارہ بھی موجود ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو اوپر ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہا، تندرست رہا، تو تمہارے سارے بدن، سارے اعضاء تندرست رہیں گے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ تمہارا دل ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھیں گے کہ ان کا دل کیسا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی ربوبیت موجود ہے یا نہیں ہے، اللہ کی پاکی موجود ہے یا نہیں ہے، اللہ کی کبریائی موجود ہے یا نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک کے دلوں کو دیکھیں گے، اور یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی ربوبیت، یہ تمام چیزیں دلوں کے اندر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دلوں کے اندر جو پہلے سے برائیاں موجود ہیں وہ تمام کی تمام برائیاں ختم نہ ہو جائے۔ وہ برائی کیا ہے؟ جس کو ہم آج برائی ہی نہیں سمجھتے ہیں، جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، میرے دوستو، وہ ہے کبر، تکبر کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، حب جاہ، حب مال وغیرہ وغیرہ، بہت ساری بیماریاں ہیں اور بہت ساری برائیاں ہیں۔ یہ تمام برائیوں کو ختم کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے سامنے عجز و انکساری، اور یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں سے چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ چیز آ جائے، توکل آ جائے، یقین آ جائے، بھروسہ آ جائے، عجز و انکساری آ جائے، یہ تمام چیزیں دلوں کے اندر آ جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ دل اس قابل ہے کہ اس کے اندر اللہ کی ربوبیت آئے، اللہ کی پاکی آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے۔ میرے دوستو، سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا آغاز انسانی قلوب سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، ان دونوں زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اوپر محنت کی اور ان کے دلوں کو بنایا، اس طرح بنایا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے خلاف کینہ ہے، نہ کسی کے خلاف بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ جاہ کی محبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہی ہو رہا ہے کہ آج داعی اسلام کو بھی محنت کا آغاز دلوں سے کرنی چاہیے۔ جس طرح دل کے اندر کوئی بات قرار پکڑتی ہے تو تمام اعضاء و جوارح ان کی اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح داعی اسلام کو بھی چاہیے کہ جب وہ دلوں سے خطاب کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بادشاہ سے براہ راست خطاب کر رہا ہے وہ، اور یہ کرنے کے لیے داعی اسلام کو چاہیے کہ ان کی زندگی کے اندر قرآن اور احکام قرآن اور منشاء قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج، نبوت کا مزاج، یہ ساری چیزیں ایک داعی اسلام کے اندر آئے۔ جب تک یہ تمام چیزیں داعی اسلام کے اندر نہیں آئے گا
اس وقت تک وہ کسی کے دلوں سے خطاب نہیں کر سکتا، اور ہمارا دل کالا کا کالا ہی رہے گا، اور ہم منافق کے منافق ہی رہیں گے، ہمارا خون خون نہیں رہے گا بلکہ سفید اور پانی ہو چکا ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، قرآن نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنة للمتقین۔ پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ تم دنیا کے اندر آزاد نہیں ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ہمارے پاس حاضر ہو گئے، اور اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، اور کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا جس کا دل قلب سلیم ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ قلب سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور آج ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے تو قلب سلیم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی کا دل قلب سلیم ہو جائے اور وہ دل ہو جائے جس دل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، تو فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے جنت بالکل قریب کر دیں گے۔ یہ رہا تمہاری جنت، اور وہ بھی جنت جنت الفردوس، اعلی مقام۔ میرے دوستو، وہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمارا یہ دل تمام گناہوں سے پاک ہو جائے، اور ہم داعی اسلام اگر بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر وہ دل ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اصلاح کی طرف جب بھی بلائیں تو انسان کے دلوں سے خطاب کریں، کیونکہ دل ان کا تمام جسمانی اعضاء جو ہے اس کا سردار ہے۔ وہ اگر بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا، اور اگر وہ دل صحیح رہا تو پورا بدن تندرست رہے گا۔ میرے دوستو، آج پوری دنیا کے اندر جتنی قسم ہیں برائیوں کے، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سرکاری تنظیم ہو یا غیر سرکاری تنظیم، اور تنظیمیں ہوں یا ملت ہو، یہ تمام لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ معاشرے کا اصلاح ہو جائے، اور ملک کا اصلاح ہو جائے، پوری دنیا کی اصلاح ہو جائے۔ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کبھی کبھی بہت ساری چیزیں عام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دن بھی مناتے ہیں، کبھی کبھی ڈے بھی مناتے ہیں، جیسے کہ تعلیم ڈے اور بہت سارے ڈے مناتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ جرائم چھوڑ دیں۔ ڈے منانے کا مطلب وہی ہے، جیسے کہ تعلیم کا ڈے ہے، ٹیچر ڈے ہے، تاکہ کوئی بھی انسان کسی ٹیچر کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے بلکہ ان کا ادب و احترام کرے۔ ٹیچر کے تعلق سے تعلیم کے تعلق سے جتنے بھی جرائم ہو سکتے ہیں وہ تمام جرائم ختم ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہ تمام چیزیں جو اصلاح کے لیے دنیا کے اندر کبھی کبھی اشتہارات سے کام لیتے ہیں، کبھی کبھی قانون بناتے ہیں، کبھی کبھی ضابطے بناتے ہیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن یہ اصلاح کا پیغام ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کسی درخت، مرا ہوا درخت ہو، کمزور درخت ہو، اور اس درخت کا جو جڑ ہے وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، درخت کے جڑ کو مضبوط کرنے کے بجائے یہ انسان پتوں کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، یہ انسان اس کے تناور کے اوپر کھاد ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ میرے دوستو،
اگر ہم کو اس درخت کی اصلاح کرنی ہے تو جڑ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اگر ہم کو اصلاح دنیا والوں کے کرنا ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے مجھے بھی اپنے دل کو صاف اور پاک کرنا پڑے گا۔ ورنہ میرے دوستو، دنیا کے اندر جو ابھی اصلاح کا طریقہ ہے، اس طریقے سے وہ درخت جو جڑ بالکل کمزور ہو چکا ہے، ہم کو چاہیے تھا کہ جڑ کے اندر پانی ڈالیں، جڑ کے اندر کھاد ڈالیں اور اس کی دیکھ بھال کریں تو پتے خود بخود لہرائیں گے۔ ایسا ہم نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، دنیا کے اندر ایک قوم ہے جس کو لوگ مسلمان کہتے ہیں، یہ حامل قرآن ہیں۔ اگر یہ دلوں کو خطاب کریں گے اور دلوں کی اصلاح کرنے لگیں گے اور پہلے اپنے دل سے اصلاح کا تعلق کو جوڑیں گے تو میرے دوستو، دنیا والے یہ کہیں گے مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے، کیونکہ یہ شخص ایسا ہے جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، جس کے سینے کے اندر منشا نبوت ہے، جس کے سینے کے اندر مزاج نبوت ہے، اللہ کا منشا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ آج کہاں لوگ کہہ رہے ہیں؟ میرے دوستو، مسلمان کیا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن نے کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا یہ دل جھک جائے، ہم اپنے سر کو جھکا دیں اللہ کے حکموں کے سامنے، ہم اپنے سر کو جھکا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے؟ یا ان چیزوں کے سامنے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور وہ حق ہے، یہ تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ہمارا دل اب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں جھک رہا ہے؟ کہ کیونکہ یہ دل بالکل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے وہ بھی سفید ہو چکا ہے اور ہم منافق ہو چکے ہیں۔